وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ قرآن عربی سیکھیے آسان اور تیز رفتار طریقے سے، حصہ اول ایلیمنٹری لیول، سبق نمبر 9۔ اب اس سے ہم آگے جو اسباق ہیں ان میں افعال یعنی ورب کی تمام اقسام پڑھیں گے۔ تو آج ہمارا سبق ہے فعل ماضی، پاسٹ ٹینس، گزرا ہوا زمانہ۔ لیکن اس سے پہلے ہم اعادہ کریں گے کہ پچھلے اسباق میں ہم نے کیا چیز پڑھی ہے۔ تو لاسٹ سبق تو ہمارا 6 خاص حروف کے متعلق تھا، جس میں ہم نے انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا، لعلہ اور ان کے میننگ پڑھی، ان کی تعداد کو قرآن کریم میں کتنی مرتبہ یہ استعمال ہوئے۔ تو پروناؤنس کے سبق جو 8 سبق نمبر تک پڑھا، اس میں تقریباً 21,000 الفاظ کے ہم نے میننگ سمجھے ہیں جو قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں، اور ان کی تعداد ہمارے پاس ہے انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا، لعلہ ضمیر متصل کے ساتھ ملا کر ہم نے تقریباً پڑھے ہیں، اسم بھی، حروف بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم شروع کر رہے ہیں فعل۔ اور نئے سبق شروع کرنے سے پہلے کہ ہماری 3 چیزیں سی، اسم، فعل، حرف۔ اسم نام یا ایڈجیکٹو صفت، اور کام یعنی ورب، فعل جو بھی کسی قسم کا کام کیا جاتا ہے، اور حرف پارٹیسل یعنی جو کام اور نام کو ملا کر مزید معنی میں تعاون پیدا کرے، وہ حرف کہلاتا ہے۔ نیا سبق ہمارا ہے فعل ماضی۔ فعل ماضی گزرا ہوا زمانہ، پاسٹ ٹینس۔ عربی زبان میں 2 طرح کے فعل ہیں۔ مختلف زبانوں میں فعل کی ورب کے مختلف قسم ہیں ٹینس کے لحاظ سے بھی، جیسے اگر اردو کی طرف آتے ہیں تو اردو میں ماضی، حال اور مستقبل، اور اس طرح انگلش کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس اینڈ فیوچر ٹینس 3 علیحدہ ہیں۔ لیکن عربی میں 2 ہیں، پاسٹ ٹینس یعنی ماضی گزرا ہوا، اور فعل مضارع۔ فعل مضارع کا مطلب یہ ہوا کہ وہ فعل جو ابھی تک نہیں ہوا، اب ہو رہا ہے یعنی پریزنٹ ٹینس ہے، یا آئندہ ہوگا فیچر ہے، تو وہ دونوں کے دونوں، پریزنٹ اینڈ فیچر یعنی حال اور مستقبل، دونوں کے دونوں فعل مضارع میں آ جاتے ہیں۔ تو گویا کہ عربی زبان میں اصلاً زبانیں 2 لحاظ سے تقسیم ہوتے ہیں، جو ہو چکا، جو ابھی تک نہیں ہوا۔ جو ہو چکا وہ فعل ماضی، جو ابھی تک نہیں ہوا، اب ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا، وہ فعل مضارع ہے۔ تو اب سب سے پہلے اس بات کی طرف، کیونکہ ضمائر کے لیے تو اشارہ ہم یہاں ابھی تک کرتے رہے جو 90 کی ڈگری پر یہاں پر ہم نے کیے ہیں۔ اب آگے افعال، تو افعال کے لیے اشارے چینج ہوتے رہیں گے، ماضی کے لیے اور ڈگری پہ ہوگا، اور مضارع کے لیے اس طرح، فعل امر کے لیے، فعل نہی کے لیے، اسم فاعل اور اسم مفعول کے لیے۔ تو سب سے پہلے ہم اب متعین کریں گے اور اس چیز کا تعین کریں گے کہ ماضی کے لیے اشارہ کہاں پہ اور کس ڈگری کے لیول پر ہوگا۔ تو ماضی کے لیے اشارہ ہوگا یہاں بالکل 90 کی ڈگری پر، جہاں ہم نے ضمائر اور پروناؤن کا اشارہ کیا ہے، چاہے مذکر ہو، چاہے مؤنث ہو، چاہے غائب کے صیغے ہوں، چاہے فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن ہو، یہی اشارے جہاں ہم نے ضمائر کے لیے، پروناؤنس کے لیے کیے ہیں، یہ اشارہ ہوگا۔ اب آتے ہیں فعل کی طرف۔ تو سب سے پہلی بات یہ سمجھے گا کہ فعل میں کم سے کم 3 حرف لازمی ہوں گے۔ 3 حرف لازمی ہوں گے۔ ہاں اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن 3 سے کم نہیں ہو سکتے۔ تو پہلی بات، فعل کا بنیادی مادہ 3 حروف پر مشتمل ہوگا، بالترتیب فا، عین، لام دیں گے، یعنی فعل میں کم سے کم 3 حرف ہوں گے۔ اب جب 3 حرف ہیں تو اب ان کا سب سے پہلے ہم ان کو نیم دیتے ہیں، ان کا نام رکھتے ہیں۔ تو پہلا حرف جو ہوگا، کوئی بھی حرف ہو، اس کو ہم کہیں گے فا کلمہ۔ سیکنڈ ون جو دوسرا حرف ہوگا اس کو ہم کہیں گے عین کلمہ، اور جو تیسرے نمبر پر ہوگا اس کو ہم کہیں گے لام کلمہ۔ تو گویا کہ فعل میں کم سے کم 3 حرف ہوں گے، اور تینوں کے نام ہیں فا، عین، لام، 3 نام ہوں گے۔ پہلے حرف کو ہم فا کہیں گے، دوسرے کو ہم عین کہیں گے، تیسرے کو لام کہیں گے۔ گویا کہ فعل جو کم سے کم 3 حروف سے بنے گا، ان کے نام بھی ہم نے رکھ دیے۔ جی، جیسے اس کی مثال آ گئی فعال، فا، عین، لام۔ گویا کہ فعل کا سٹرکچر، سانچہ اور ڈائی فا، عین، لام ہے۔ اسی پر اب آگے فعل کی اقسام آئیں گی، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، یہ آپ نے پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد دوسری چیز جو سمجھنے کی ہے کہ فعل پر حرکات کون کون سی ہوں گی۔ تو پہلی بات سمجھیے گا کہ فعل ماضی کا جو فرسٹ صیغہ ہے، اصل بات ہماری وہاں سے شروع ہوتی ہے، تو پہلے صیغے میں پہلے حرف پر حرکت جو ہوگی، جو بھی ہے وہ متعین ہے زبر، اور اس کے بعد دوسرا جو ہے
اس میں تبدیلی آ سکتی ہے، اس میں تینوں حرکات، کیونکہ ہمارے پاس تین حرکت ہے، زبر زیر پیش، جس کو عربی میں کہتے ہیں ضمہ فتح کسرہ، زبر زیر پیش، زبر کو فتح اور زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ، یہ تین عربی الفاظ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ تو یہ تین حرکات ہیں، تو درمیان والا جو حرف ہے اس میں تینوں حرکات بدلیں گی، کبھی زبر آئے گی، کبھی زیر آئے گی، کبھی پیش آئے گی۔ آخری حرف پر بھی متعین ہے کہ جو زبر یا اس کے علاوہ اگر تثنیہ جمع ہے تو اس پر جو ہے سکون متعین ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ تو پہلا اور آخری حرف پر تو حرکات متعین ہیں، وہ جو ایک دفعہ آ گئی اس میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ ہاں درمیان والا حرف جو ہے اس میں حرکات بدلتے رہیں گے، کبھی زیر، کبھی پیش اور کبھی زبر، تینوں آتے رہیں گے۔ گویا کہ تین حرف، جیسے اب فعالہ ہے، فعالہ، فاعلہ اور فعولہ۔ اب دیکھیے گا کہ میں نے درمیان والا جو عین کلمہ جس کو ہم نے نام دیا ہے اس پر تینوں حرکات پڑھی ہیں، زبر بھی، زیر بھی، پیش بھی۔ فعالہ تینوں پہ زبر، فاعلہ سینٹرل جو حرف ہے اس پر زیر پڑھیے فاعلہ، اور پیش پڑھیں فاعولہ، تین ہو گئے۔ اب یہ تین ہو گئے، فعالہ، فاعلہ، فعولہ۔ فعالہ تینوں پر زبر ہو، تین حرف فعل میں تینوں پر زبر ہو، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں فعالہ، تو یہ سب سے زیادہ وزن ماضی میں استعمال ہوتا ہے، سب سے زیادہ یوز یہ ہوگا۔ دوسرے نمبر پر فاعلہ، یہ اس سے تھوڑا کم ہے، اور تیسرا فعولہ، یہ بہت ہی کم ہے۔ تو اس لحاظ سے عربی میں فعل تینوں روپ سے بنتے ہیں، فعالہ، اور ہمارے پاس سانچے اور ابواب یا خاندان 6 ہیں۔ اس کی مثالیں ہمارے پاس ہیں، ضربہ، نصرہ، سمع، فتح، حسبہ، کرمہ، یہ 6 ابواب ہیں۔ انشاءاللہ ان کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے، اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آج یہ سلائیڈ میں آپ غور سے دیکھیے گا کہ 3 چیزیں ہم نے پڑھی۔ فعل میں کم سے کم حروف 3 ہوتے ہیں، ان کے نام پہلے کو ہم فا، دوسرے کو عین، تیسرے کو لام کہیں گے، اور اس کے لیے فعالہ فعل کا ہم نے ایک باڈی بنا لی۔ اس کے بعد 3 حرکات یعنی درمیان والے حرف پر حرکات بدلیں گی، فعالہ، فاعلہ، فعولہ، تینوں پڑھ سکتے ہیں۔ فعالہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، یہ وزن، یہ شکل، یہ صورت، یہ شیپ، اور فاعلہ والی شکل اور صورت فعل کی یہ دوسرے نمبر پر زیادہ استعمال ہوتی ہے، اور فعولہ درمیان میں پیش ہو، یہ شکل صورت جو فعل کی سب سے کم استعمال ہوتی ہے۔ تو آج یہ سلائیڈ ہم نے پڑھ لی۔ اس کے علاوہ مزید اس کے لحاظ سے کچھ ڈیٹیل ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آج ہم فعل کی طرف چلتے ہیں کہ فعل ماضی مذکر کے صیغے اشارہ کرتے ہوئے ایک دفعہ پڑھ لیں گے۔ آپ میرے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے پڑھیے گا، صرف مذکر کے لیے، اور اشارہ اسی طریقے سے جیسے کہ ہم نے ضمائر کے لیے کیے ہیں اسی طریقے سے کریں گے۔ تو آپ مجھے فالو کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ فعلہ، فعلہ، فعلا، فعلہ، فعلو، فعلو، فعلت، فعلت، فعلتما، فعلتما، فعلتم، فعلتم، فعلت، فعلتو، فعلنا۔ فعلنا۔ جی ترجمہ بھی کر لیتے ہیں۔ فعلہ کا معنی ہے کوئی کام اچھا کرنا، عمل کرنا۔ جی تو ترجمہ کیجئے گا۔ عمل کیا اس ایک نے، عمل کیا ان دونوں نے، عمل کیا ان سب نے، عمل کیا آپ ایک نے، عمل کیا آپ دو نے، عمل کیا آپ سب نے، عمل کیا میں نے، عمل کیا ہم سب نے۔ جی بہت آسان ہے، سلائیڈ میں دیکھ لیجئے گا ایک مرتبہ کہ فعلہ، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتو، فعلنا۔ ترجمہ، عمل کیا اس ایک نے، شروع میں فعل وہی ہے، عمل کیا، عمل کیا، عمل کیا، عمل کیا، فعل ایک ہی ہے، عمل کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے سبجیکٹیو کیس، کام کرنے والے بدلتے رہے، 1 2 3 یا 3 سے زیادہ، پھر سیکنڈ پرسن، فرسٹ پرسن یا تھرڈ پرسن۔ تو ایک مرتبہ غور سے دیکھیں، فعلا، فعلا، فعلو، یہ تھرڈ پرسن کے لیے، فعلتا، فعلتما، فعلتم سیکنڈ پرسن کے لیے، فعلتو، فعلنا۔ یہ آخر میں جو فعل میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں ان کو ذہن نشین کیجیے گا۔ تو عمل کیا اس ایک نے، اس سے ذہن میں رکھیے گا کہ ہمیشہ جب نیک چیز کو سوچا جائے، اس کے بارے میں خیال لائے جائیں، تصورات اچھے لائے جائیں تو عمل بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ کوشش کریں اچھا سوچنے کی، اور نیت کریں کہ نیکی کا پختہ عزم کر لیں کہ نیک کام کرنے ہیں اور نیکی ہی کرنی ہے، اور اس کے لیے تجدید عزم کہ اللہ
مجھ سے نیک کام ہی کروائیے گا اور مجھے نیک کاموں کی توفیق دے دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نیک کام کو قبول کرے اور لغزشوں سے درگزر کرے۔ تو اب یہ الفاظ کے ساتھ ساتھ اس مفہوم کو بھی اپنے دل و دماغ میں رکھنا ہے۔ جی اگلا لفظ ہے ہمارے پاس غفارہ، اس سے ایک مرتبہ گردان پڑھیں گے مذکر کی۔ طریقہ کار یہی ہے کیونکہ فرسٹ ٹائم میں ہم ماضی کی گردان پڑھ رہے ہیں، میرے ساتھ ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، میں عربی الفاظ پڑھوں گا، آپ بھی اشارہ کرتے ہوئے میرے ساتھ پڑھیے گا۔ غفارہ، غفرا، 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 غفرو، غفرو، غفرتا، غفرتا، غفرتما، غفرتما، غفرتم، غفرتم، غفرتو، غفرتو، غفرنا۔ غفرنا۔ جی غفرہ کا معنی ہے معاف کرنا، معاف کرنا۔ تو اسی طریقے سے آپ نے ترجمہ کرنا ہے، میں اشارہ کروں گا، آپ ترجمہ کیجئے گا۔ ترجمہ کیا کرنا ہے؟ غفرہ معاف کیا، پھر اس کے بعد اس ایک نے، ان دو نے، ان سب نے۔ سبجیکٹو کیس وہی ضمیر والا ترجمہ ہے، باقی وہی ضمیر والا ہے، اس ایک نے کیا، ان دو نے، لیکن پہلے فعل کا ترجمہ کریں گے پھر فاعل کا، کیونکہ ہم لفظی اور تختی ترجمہ کر رہے ہیں تو پہلے فعل آتا ہے، فاعل بعد میں آتا ہے، کام کرنے والا بعد میں آتا ہے۔ جی تو ترجمہ کیجئے گا۔ معاف کیا اس ایک نے، معاف کیا ان دو نے، معاف کیا ان سب نے، معاف کیا آپ ایک نے، معاف کیا آپ دونوں نے، معاف کیا آپ سب نے، معاف کیا میں نے، معاف کیا ہم سب نے۔ بہت اچھا، جی غور سے دیکھیے گا، ترجمہ کرتا ہوں، آپ عربی الفاظ پڑھیے گا۔ معاف کیا اس ایک نے، غفرا، معاف کیا ان دو نے، غفرا، معاف کیا ان سب نے، غفرو، معاف کیا آپ ایک نے، غفرتا، معاف کیا آپ دو نے، غفرتما، معاف کیا آپ سب نے، غفرتم، معاف کیا میں نے، غفرتو، معاف کیا ہم سب نے۔ غفرنا۔ جی بہت آسان الفاظ ہیں، بہت سے ایک مرتبہ الفاظ ان کا ترجمہ دیکھ لیجئے گا، مطالعہ کیجئے گا، 2 مرتبہ 3 مرتبہ اس کو دہرائیے گا تاکہ اچھے طریقے سے آپ کو ذہن نشین ہو جائے۔ بہت اہم سبق ہے اور آپ بہت جلدی اب سیکھنے والے ہیں، کیونکہ افعال اور ورب وہ چیزیں جو کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، ہر جملے میں ہیں، محنت سے، ہمت سے۔ جی دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس ناصرہ۔ پہلا چیپٹر ہمارے پاس ضربہ تھا، اس کے وزن پر ہم نے غفرہ پڑھا ہے۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس ناصرہ، اور اب میں اشارہ کروں گا، آپ ناصرہ سے کوشش کیجئے گا عربی الفاظ پڑھنے کی، اور ناظرین ہر آدمی سننے والا کوشش کرے کہ وہ آپ خود ساتھ پڑھے۔ جی نصرا، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتما، نصرتم، نصرتو، نصرنا۔ جی ترجمہ کیجئے گا۔ مدد کی اس ایک نے، مدد کی ان دونوں نے، مدد کی ان سب نے، مدد کی آپ ایک نے، مدد کی آپ دونوں نے، مدد کی آپ سب نے، مدد کی میں نے، مدد کی ہم سب نے۔ جی ماشاءاللہ، ہم نے ماضی کے پہلے 2 سبق یعنی مذکر کے ضربہ اور ناصرہ سے مکمل کیے ہیں۔ کوشش کیجئے گا کہ 1 2 3 مرتبہ، جب تک آپ کو اچھی طرح کمانڈ نہ ہو جائے بار بار سنیں، اور جب تک آپ میرے ساتھ جیسے کہ اشاروں کے ساتھ کلاس میں بیٹھے ہوئے بچوں نے پڑھا ہے آپ بھی نہ پڑھ لیں تو اس وقت تک 2 مرتبہ 3 مرتبہ سنیں، پھر اپنا امتحان لیں، پھر دہرائیے گا۔ فعل بہت اہم سبق ہے، احمد کے ساتھ آگے بڑھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیکھنے کی اور قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن